السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جو تاریخ کے صفحات میں عدل و انصاف کی بہترین مثال کے طور پر درج ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا حصہ ہے بلکہ دنیا کے لیے ایک ایسی روشنی ہے جو انصاف، اصولوں اور شریعت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ کہانی قاضی شریع کی ہے، جنہیں اسلام کے عظیم قاضیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت، ان کا عدل اور ان کا فیصلہ ایک ایسی مثال ہے جو آج کے دور کے لیے بھی ایک سبق فراہم کرتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک عدالتی فیصلہ نہیں بلکہ ایک دل کو بدلنے والا واقعہ بھی ہے۔ چلیے اس ایمان افروز اور سبق آموز واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ انصاف اور حکمت کے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ قاضی شریع، جو اسلامی عدالتی نظام کے عظیم قاضیوں میں سے ایک تھے، ان کا ایک واقعہ آج بھی عدل کی سب سے بڑی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف انصاف کی بات نہیں کرتا بلکہ انسانیت، اصول پسندی اور حکمت کے پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ واقعے کا پس منظر: یہ واقعہ خلافت راشدہ کے دور میں پیش آیا۔ حضرت علی، جو اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے، ایک دن بازار سے گزر رہے تھے جب انہوں نے ایک یہودی کو دیکھا جس کے پاس ایک زرہ تھی۔ یہ وہی زرہ تھی جو جنگ صفین کے دوران حضرت علی کے پاس تھی اور اب ان کے پاس نہیں تھی۔ حضرت علی نے یہودی سے کہا، یہ زرہ میری ہے، یہ میرے سامان میں سے تھی اور میرے قبضے سے غائب ہو گئی تھی۔ یہودی نے جواب دیا، یہ زرہ میری ہے اور یہ میرے قبضے میں ہے، اگر آپ کا دعویٰ ہے تو عدالت لے آئیں۔ قاضی شریع کے سامنے مقدمہ: حضرت علی نے معاملہ قاضی شریع کے سامنے پیش کیا۔ قاضی شریع ایک معروف قاضی تھے جن کی شہرت عدل و انصاف کی بنیاد پر دور دور تک تھی۔ عدالت میں دونوں فریق پیش ہوئے۔ قاضی شریع نے حضرت علی سے کہا، اے امیر المومنین، آپ مدعی ہیں، لہذا آپ کو اپنے دعوے کے حق میں ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ حضرت علی نے گواہ کے طور پر اپنے بیٹے حضرت حسن اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ عدالت میں سوال و جواب: قاضی شریع نے شریعت کے اصولوں کے تحت گواہیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا، اسلامی قانون کے مطابق قریبی رشتہ دار کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، آپ کے بیٹے کی گواہی کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ غلام کی گواہی بھی اس وقت کافی نہیں ہے، لہذا ثبوت نہ ہونے کی بنا پر فیصلہ یہودی کے حق میں دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کے دل میں یہ خیال تھا کہ خلیفہ وقت کا دعویٰ مسترد کرنا بہت بڑا قدم ہے، لیکن قاضی شریع نے شریعت کے اصولوں کے مطابق فیصلہ دیا۔ یہودی کا رد عمل: یہودی اس فیصلے سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیسا عدالتی نظام ہے جہاں خلیفہ وقت کو بھی دوسرے لوگوں کی طرح انصاف کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ وہ عدالت میں کھڑا ہوا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعی علی کی زرہ ہے، میں نے اسے جنگ کے دوران زمین سے اٹھایا تھا۔ آپ کا عدل اور انصاف دیکھ کر میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کا دین سچا ہے اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہودی کا یہ جملہ نہ صرف ایک فرد کی زندگی بدل گیا بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک مثال قائم کر گیا۔ حضرت علی نے خوش دلی سے زرہ اسے تحفے میں دے دی اور کہا، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے کیونکہ تم نے سچائی کو پہچان لیا۔ پیغام اور اثرات: یہ واقعہ اسلام کے عدالتی نظام کی شفافیت، غیر جانبداری اور اصول پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ عدل کی اہمیت: خلیفہ وقت بھی قانون کے سامنے برابر ہے۔ غیر جانبداری: قاضی شریع نے حضرت علی کے منصب کو مقدمے کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ انصاف کی طاقت: ایک یہودی جو دین اسلام کو نہیں مانتا تھا، انصاف دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ کیا آپ کے خیال میں آج کے دور میں ایسا عدل ممکن ہے؟
اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔